باب المجاہدہ. مجاہدہ کا معنی، پہلے مجاہدہ کا معنی سنو. مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے جی کوشش کرنا. کوشش کرنا اس کو مجاہدہ کیا کہا جاتا ہے. اب کوشش دین کے لیے بھی کوشش ہو سکتی ہے، اپنے کاروبار کے لیے بھی کوشش ہو سکتی ہے. یعنی ہم ہر وہ کام جس کے لیے کوئی انسان کسی کوشش کرے اس کو مجاہدہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جب دین کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے جی مجاہدہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس مجاہدے کے اوپر ہی یعنی دین کے بارے میں کوشش کرنا، دین کی سربلندی کے لیے، حق بات تک پہنچنے کے لیے، حق بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، اس بارے میں آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، پہلی آیت قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جاہدوا جو کہ کوشش کرتے ہیں، جاہدوا کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے کی، یعنی حق بات، حق کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حق بات کے متلاشی ہوتے ہیں. تو لنہدینہم، اللہ کا وعدہ ہے جی، لنہدینہم، ہم البتہ ضرور ان کو ہدایت دیں گے، ضرور ان کی رہنمائی کریں گے، سبولنا اپنے راستے کی. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی حق بات کی تحقیق کرنا کہ میں حق راستے، حق کی منزل کے اوپر پہنچ جاؤں، حق راستے کے اوپر پہنچ جاؤں، حق راستے کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ بھی نیکی ہے. اسی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں نا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیونکہ یہ راستہ نیکی کا. ٹھیک ہو. اچھا جی، اگلی آیت وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کی عبادت کیجئے، ربک اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آپ کو یقین آ جائے. یقین آ جائے کہ کیا مراد ہے کہ موت آ جائے. کہ جب تک انسان کو موت نہیں نہ آتی، موت وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جتنی ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے. تو جب تک انسان کو موت نہیں آتی اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کرتے رہنا ہے اور عبادت کے لیے کوشش میں لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز، کسی چیز کا نام مجاہدہ ہے کہ موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، موت تک اللہ تعالیٰ کی جستجو میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہیں. وقال تعالیٰ، تیسری آیت جی، تیسری آیت وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، یاد کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، وَتَبَتَّلْ، اور علیحدہ ہو جائیے، الیہ، اس اللہ کے لیے، تبتیلا، تمام لوگوں سے ٹوٹ کر. تبتل تبتیلا کا معنی کہ تمام لوگوں سے ٹوٹ کر، الگ ہو کر صرف اس ایک رب کے، ایک اللہ اور خالق و مالک کے ہو جائیے. یہی اسی چیز کا نام مجاہدہ ہے. اور اسی چیز کی انسان نے ساری زندگی کوشش کرنی ہے کہ ساری رشتہ داری توڑنی پڑے، کسی جگہ سے ہجرت کرنی پڑے، کسی کو چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دے، لیکن یہ کہ ایک اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا چاہیے. انقطع، یہ تبتلا کا معنی بیان کیا ہے. انقطع الیہ، کہ اس اللہ کی طرف، اللہ کے لیے سب سے الگ ہو جاؤ، سب سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاؤ، خاص ہو جاؤ. اگلی آیت جی، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ، جس نے بھی عمل کیا، مثقال ذرۃ، مثقال، یہ اردو والی مثقال نہیں ہے جی، جیسے آپ پڑھوا دینے کہ میں نے مثقال آئی، وہ والی. مثقال کہتے ہیں جی رائی کے دانہ. مثقال ذرۃ، ایک رائی کے دانے کے برابر، چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی جس نے کوئی نیک عمل کیا ہوا، خیرن، بلائی کا، نیکی کا، یارہ ہو، تو اس کو قیامت والے دن دیکھ لے گا. یعنی یہاں پر کہ مطلب ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ کوئی نہیں والا، کوئی نہیں دکھایا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے وہی نیک عمل، وہی چھوٹا سا عمل، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہی کامیابی کا اور نجات کا باعث بن جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرے گا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی حقیر سا چھوٹا سا عمل بھی کرے گا تو وہ بھی قیامت والے دن اس کو انسان اس کو دیکھ لے گا.
اچھا جی اگلی آیت جی وما تل انفسکم، جو بھی تم آگے بھیجو انفسکم اپنے نفس کے لیے. یہ دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں پتہ کیا ہے لوگوں کو نماز کا کہنا کہ یار یار نماز پڑھی، لوگ پتہ کہتے ہیں او رب نو ساڈی نمازاں دی کی ضرورت ہے، روزیاں دی کی ضرورت ہے، اللہ نے ساڈی نمازاں نو دیکھ کے کی کرنا. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ہمارے نیک اعمال کی ایک ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا جی. مجھے تو اپنی نمازوں کی ضرورت ہے، مجھے تو اپنے روزوں کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ جو تم آگے بھیجو اپنے نفس کے لیے. یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارا آخرت کے لیے یہ ذخیرہ ہو جائے، ہمارے لیے آخرت کا خزانہ جمع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جو تم اپنے آپ کے لیے اپنے نفس کے لیے آگے بھیجتے ہو من خیر کوئی بھی بلائی تجدوہ عند اللہ تو تم اس کو پالو گے، اس کو دیکھ لو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہوا خیرن وہ نیکی اور وہ بلائی بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور بہت زیادہ بڑا ہے اجر کے اعتبار سے. یعنی کہ جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو نا اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہو جائے یا تم کرو تو نیک عمل لیکن جہنم میں پھینک دیے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. جو تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ اس کو پاؤ گے، اور وہ جو نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ بہترین ہے اور زیادہ اجر دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے. آخری آیت جی وقال تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا جو بھی تم خرچ کرو من خیر بلائی میں سے، خیر سے یہاں سے مراد مال ہے کہ اپنے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کیے ہوئے کو جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو اس لیے تمہیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کے علم میں آئے یا نہ آئے، کسی کو دکھانے کے بجائے اللہ کو دکھائیں. فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کیے ہوئے کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی دے گا. اچھا جی کہتے ہیں والآیات فی الباب کثیرۃ معلوم، یہ ہمیشہ ہر باب کے آخر میں یہی لکھ دیں گے والآیات فی الباب، اور اس باب میں یعنی مجاہدے کے باب میں آیات کثیرۃ بہت زیادہ ہیں، معلومات اور بہت زیادہ مشہور ہیں. وَأَمَّا الْأَحَادِيث اور رہی جی احادیث مجاہدے کے بارے میں. مجاہدہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنا، دین کے اوپر ثابت قدمی کی کوشش کرنا. اب اس بارے میں پہلی حدیث پہلی حدیث ان ابی ہریرہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. قال رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بڑی مشہور حدیث ہے جی، یہ میں نے آپ کو جمعے میں کے خطبے میں سنائی بھی ہے اور یہ حدیث پیچھے گزر بھی چکی ہے، ایک مرتبہ ہم پیچھے یہ حدیث پڑھ بھی آئے، اب دوبارہ یہ حدیث آئی ہے. ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ معنی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ زبان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث، اللہ تعالیٰ کی بات وہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیجن، من عاد جس نے بھی دشمنی کی، لی ولیجن میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ، فقد آذنتہ تو پس میری طرف سے اعلان ہے اس کے ساتھ بالحرب جنگ کا، کہ جس نے بھی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اب لوگ یہاں تک تو صرف حدیث پڑھ کے نہ سنا دیتے ہیں اور ہر دربار کے اوپر، چاہے وہ دربار والا بہت ہی بڑا کوئی یعنی کہ بدماش گزرا ہو، لیکن اس کے دربار کے اوپر یہ حدیث آیت اور یہ حدیث ضرور لکھی ہوگی من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن ہو بھی تو اللہ کا ولی، یہ کہنے والا تو نہ ہو نا کہ میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ایسا کہنے والا کوئی ولی ہوگا؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
دشمنی کرنے والا, اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرنا ہے, بدعات کے اوپر عمل کرنے والا, وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کریم کی نشانیاں دو ہیں, دین عام وکانو یتقون, مان والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, وہ یتقوا اختیار کرنے والے ہیں, ڈرنے والے ہیں. یہ نشانیاں ہیں دو میں جس کے ذریعے ہم جانچ سکتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں, جعلی ولی ہے یا کہ سچا ولی. جعلی ولی جی کبھی بھی سچا ولی کبھی بھی آپ کو اپنے قدموں میں نہیں جھکائے گا, اور سچا ولی کبھی بھی آپ کو اپنے آپ سے مدد نہیں منگوائے گا, اپنے ہاتھ نہیں چموائے گا. سچے ولی کی نشانی یہ ہوتی. سچے ولی کو نا اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو شرک وہ غیر اللہ جھک رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارے میں فرمایا کہ اینو میں معاف کوئی نہیں کرنا, غیر اللہ کرا ہے. لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے کا جھکوا رہا ہے کہ میرے قدم چومو, یا کوئی قدم چومتا ہے سجدہ کرتا ہے تو اس کو روکتا نہیں ہے. اس بندے کے اوپر, اس خبیث کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہوگا کہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہونی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہے. لیکن سر جی جو شرک کروا رہا ہے, جو اپنے آپ سے لوگوں کو سجدے کروا رہا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ ہوگا. اس لیے جو حقیقی سچا اللہ کا ولی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, وہ کبھی بھی اپنے سامنے لوگوں کو جھکوائے گا نہیں. اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی, نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نرمی نہیں برتی شرک کے معاملے میں. تو بہرحال یہ بات چلی تھی یہاں سے ولی کے بارے میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سچے ولی کی بات ہو رہی ہے, جھوٹے ولیاں دے جھوٹے درباروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. وما پوری حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا یہ حدیث کن کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ ولی کن کو کہہ رہے ہیں. وما تقرب الیہ, وما تقرب, اور قرب, جو قرب حاصل کرتا ہے الیہ میرے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندہ قرب حاصل کرتا ہے میرا. وما تقرب, قرب حاصل کرتا ہے الیہ میرا, عبدی میرا بندہ, بشیء کسی چیز کے ساتھ, احب جس سے میں پسند کرتا ہوں, جسے میں محبوب رکھتا ہوں, الیہ مما اس چیز کے ساتھ کہ افترضت علیہ جو کہ چیز میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا کہ جو چیز میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہے نا, اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے, 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے, ٹھیک ہے, سال بھر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے, اللہ نے اگر استطاعت ہو تو حج ہم پر فرض کی ہے. اسی طرح جو فرائض معاملات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو چیزیں میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں اور ان کو محبوب سمجھ کے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, ان فرائض کے اوپر عمل کر کے, نمازوں کی پابندی کر کے, روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کر کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. اور وما یزال, اور ہمیشہ عبدی میرا بندہ, یتقرب الیہ وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے, بالنوافل, نوافل کے ذریعے. یعنی ایک تو ہے نا فرض کے ذریعے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, لیکن جو ہے نا نوافل وہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں اور ایک زائد چیز ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے نا, نفلی روزے رکھتا ہے, نفلی صدقات کرتا ہے, نفلی عمرے اور طواف کرتا ہے, اور نفلی رکھتے پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تو ہمیشہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں. کیسے محبت کرتا ہوں؟ محبت کا پھر انداز اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, پس جب میں اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں, كُنْتُ سَمْعُهُ, تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں, الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, جس کان کے ساتھ وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ, اور اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں, الَّذِي, کہ جس آنکھ کے ساتھ يُبْصِرُ بِهِ, وہ اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے, وَيَدُهُ, اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں, الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, جس ہاتھ کے ذریعے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے, وَرِجْلَهُ, اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, الَّتِي, جس پاؤں کے ساتھ یمشی بِهَا, وہ چلتا ہے. دیکھ یہاں تک. اب یہ ہمیں یہاں تک بھی نا کچھ لوگ حدیث بیان کرتے حلولیہ یا وحدت الوجود والے کہ دیکھیں جی اللہ ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ کان بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے. یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. مطلب اس کا اور معنی یہ ہے
کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کہ مطلب کیا ہے کہ اب بندہ اس ہاتھ کے ذریعے میری نافرمانی والا عمل نہیں کرتا، آنکھ کے ذریعے نافرمانی والا عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ وہ دیکھتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے وہ بچنا شروع کر دیتا ہے، بچتا ہے۔ تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ ہاتھ کے ذریعے اب وہ کوئی برا عمل نہیں کرتا، آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھ کے ذریعے اب صرف وہی دیکھتا ہے جو کہ میں نے اس کو دیکھنے کا کہا ہوا ہے۔ اچھا آگے وَإِنْ سَأَلَنِي، یہ روایت، یہ الفاظ نہیں کوئی پڑھتا، حدیث دیکھیے یہاں تک آگے چل، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا ولی جو کہ میرا محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور وہ میرا ولی ہے، اور وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سوال مجھ سے کرتا ہے، یہ نہیں کسی دربار کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی بابے، کسی قبر کے سامنے نہیں جا کے مانگتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے أَعْطَيْتُهُ، تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھے دشمن کے خلاف مجھ سے پناہ مانگے، شیطان کے خلاف پناہ مانگے، دشمن کے خلاف مجھ سے پناہ طلب کرے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو ولی کی نشانی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، جو بھی آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرے اس کو کہو یار حدیث پوری پڑھو۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو جڑا کہ نمازاں تے او پڑھن جڑے یعنی کہ یزید نو منن والے، نعوذ باللہ، میں اسی تے اہل البیت نو منن والے، ہم تو اہل البیت کے محب ہیں، تو وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ انٹرویو لے رہا تھا نا ایک بندے سے، وہ کہتا جی لوگ نمازیں بھی پڑھ دے، یزید کا دفاع بھی کر دے، اور چھٹ یزید نو ایک سائڈ تے رکھ، لیکن نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نا۔ اب جو بندہ کہ میں حسین نو مانتا مت لہذا نمازاں مینوں معاف نے، وہ کس طرح اللہ دا ولی ہو سکتا؟ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی وہ قرآن کریم میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، صرف وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، ٹھیک ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اس کی ایک اور نشانی کہ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، کسی اور بابے پیر بزرگ سے نہیں مانگتا، اور اس سے پناہ طلب کرتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے سوال کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جی اللہ کا ولی۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث وہ بھی حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے۔ اچھا جی، الثانی، دوسری حدیث، عن انس، حضرت سیدنا انس ابن مالک 10 سال جب تک جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، خادم رسول۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے حدیث مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، فیما یرویہ، جو کہ روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ربہ، اپنے رب سے، عز وجل، جو کہ بلند ہے، عزت والا ہے، اور اس کی بزرگی بلند ہے، یعنی حضرت انس رسول اللہ سے، رسول اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذا تقرب العبد، جب قریب ہوتا ہے بندہ، الیہ، میری طرف، شبرن، ایک بالشت، ایک بالشت کہتے ہیں ایک جس کو ہم پنجابی جو کہتے ہیں ایک گٹھ، اور اردو میں بالشت کہتے ہیں۔ اذا تقرب العبد الی شبرا، جب بندہ میری طرف ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، تو تقربت الیہ، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ذراعا، ایک ہاتھ، ذراع اس کو کہتے ہیں جی یہ کونی تک کا جو حصہ ہے نا، یہ ہاتھ سے لے کر یہ کونی تک کا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے جی ذراع۔ تو اللہ، جو بندہ ایک بالشت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ذراع اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ، اور کوئی جب بندہ قریب ہوتا ہے میرے، ذراعاً، ایک ذراع، ٹھیک ہے، ایک ذراع میرے قریب ہوتا ہے، تو تقربت منہ باعًا، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک با۔ اب با کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کا پھیلانا، یعنی کہ یہ جو ہاتھ ہے نا دو، اگر انسان نارملی انسان ان کو اس طرح ہاتھوں کو پھیلائے نا، اس کو کہا جاتا ہے جی با۔ تو جو کوئی اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے نا ایک ذراع کے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی کہ پہلے ابتدا انسان کو کرنی پڑے گی، پہلے ابتدا انسان کو کرنی پڑے گی، پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے در کھلیں، اللہ تعالیٰ کے پھر رحمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے در کھلیں، لیکن پہلے انسان کو ابتدا کرنی ہوگی، انسان کو پہلے اللہ کی طرف جانا ہوگا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي، اور جب بندہ آتا ہے میرے پاس، یمشی، چلتا ہوا، اتیتہ ہر والتن،
تو میں اس کے پاس آتا ہوں جی دوڑتا ہوا. اب دوڑتا ہوا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے, مطلب کیا ہے کہ ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ میری طرف اتنا تھوڑا سا رجوع کرے گا نا, تھوڑا سا بھی, تو میں اس کے ڈبل ٹرپل اس کی طرف رجوع کروں گا. جو بندہ میرا تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے تو میں پھر اس کا زیادہ ڈبل ٹرپل اس بندے کا ہو جاتا ہوں. یہ کہنے کا مطلب ہے. اب یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ چلتا ہے یا دوڑتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ چلتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہاں پر بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جتنا انسان قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی تیسری, چلیں یہاں یہیں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ یہ بڑی مزیدار حدیثیں چل رہی تھی تو باقی ان کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کلیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.